اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجبر ولی بالغۃ ولو بکرا اعلم ان ولایۃ الاجبار ثابتۃ علی الصغیرۃ دون البالغہ عندنا وعند الشافعی ثابتۃ علی البکر دون السیب۔ دیکھیے کل کا سبق آپ نے باب الولی والکفو پڑھا اور کن کے نزدیک غیر کفو میں نکاح منعقد ہوگا، کن کے یہاں نہیں ہوگا، کن کے یہاں موقوف ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے۔ آج ایک نئی بات، ولا یجبر ولی بالغۃ ولو بکرا، بالغہ لڑکی کو ولی جبر نہیں کر سکتا۔ جی کیا بالغہ لڑکی پر ولی جبر نہیں کر سکتا اگرچہ وہ باقرہ ہو۔ باقرہ اور سیبہ کا بیان آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا ہے۔ باقرہ کا تو معنی ہوتا ہے جس کی پردہ بکارت زائل نہ ہوئی، سیبہ جس کی پردہ بکارت زائل ہو گئی۔ لیکن یہاں آپ باقرہ کا ترجمہ کریں گے کماری آپ لوگ، اور سیبہ کا معنی شادی شدہ، ٹھیک ہے؟ تو باقرہ پر بالغہ پر ولی کو حق اجبار حاصل نہیں ہوگا، ولی بالغہ کو جبر نہیں کر سکتا اگرچہ باقرہ ہو، اگرچہ کنواری لڑکی ہے، بالغہ ہے، تو ولی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم کو اسی سے کرنا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی؟ علم سنو دل کے کانوں سے سنو، انا ولایت الاجبار، بے شک ولایت اجبار ثابت ہے صغیرہ پر، بالغہ پر نہیں۔ بے شک ولایت اجبار ثابت ہے صغیرہ پر، بالغہ پر نہیں۔ بالغ ہونے سے، بالغہ سے پہلے جو بچی ہے اس کو صغیرہ، بین سطور نیچے لکھا وَقَذَا الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَہ، اسی طرح صغیر اور مجنون اور مجنونہ، یہ خالی صغیرہ نہیں، صغیر پر بھی ولایت اجبار ہے، مجنونہ پر بھی ولایت اجبار ہے، بالغہ پر نہیں۔ یعنی چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ، پاگل، اس کو ولی مجبور کر سکتا ہے، بالغہ ہونے کے بعد پھر مجبور نہیں کر سکتا کہ تمہیں اسی سے شادی کرنی ہے۔ عندنا، ہم احناف کے نزدیک، وعند الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثابتۃ علی البکر دون الطیب، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ولایت اجبار ثابت ہے باقرہ پر، سیبہ پر نہیں۔ ولایت اجبار ثابت ہے باقرہ پر، سیبہ پر نہیں۔ کنواری لڑکی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں بھلے بالغہ ہو ولایت اجبار حاصل ہوگا، اور اگر سیبہ ہو گئی تو پھر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے اختلاف یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں بالغہ پر اجبار نہیں ہے اور ان کے یہاں سیبہ پر اجبار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فالبکر الصغیرۃ تجبر اتفاقا، تو باقرہ صغیرہ مجبور کی جائیں گی بالاتفاق، باقرہ
صغیرہ مجبور کی جائیں گی بالاتفاق. دیکھیے باقرہ ہے اور صغیرہ ہے، تو ہمارے یہاں صغیرہ ہو تو حق اجبار حاصل ہوتا ہے، اور ان کے یہاں باقرہ ہو تو حق اجبار حاصل ہوتا ہے. اتفاق سے ایک بچی ہے جو صغیرہ ہے اور باقرہ بھی ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اب ولی کو حق اجبار حاصل ہوگا. وہ جیسا داماد چاہے گا اسی سے شادی کرے گا. سمجھ شریف میں بات آئی. لَسْتَيِّبُ الْبَالِغَةُ اتفاقاً، سیبہ بالغہ پر حق اجبار حاصل نہیں ہوگا بالاتفاق. بولیے سیبہ بالغہ پر حق اجبار ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا بالاتفاق. یعنی لڑکی سیبہ ہے شادی شدہ اور بالغہ ہے، تو اب نہ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جبر کر سکتا ہے اور نہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، کیونکہ بالغہ پر ہمارے یہاں جبر نہیں کر سکتا اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سیبہ پر جبر نہیں کر سکتا. اتفاق سے وہ لڑکی سیبہ بھی ہے اور بالغہ بھی ہے، تو اب کسی کے نزدیک جبر نہیں کر سکتا. سمجھ شریف میں بات آئی. والبکر البالغۃ لا تجبر عندنا وتجبر عنده، اور باقرہ بالغہ مجبور نہیں کی جائیں گی ہمارے نزدیک. باقرہ بالغہ نہیں کی جائیں گی ہمارے نزدیک اور مجبور کی جائے گی ان کے نزدیک. ان کے نزدیک ایک لڑکی ہے وہ باقرہ ہے بالغہ ہے، تو بالغہ جب ہے تو ہمارے یہاں تو جبر کر ہی نہیں سکتا ہے نا. اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہ باقرہ ہے لہذا جبر کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں سیبہ ہونا ضروری ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. وَالسَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ تُجْبَرُ عِندَنَا لَا عِندَهُ، اور سیبہ صغیرہ سیبہ مجبور کی جائے گی ہمارے نزدیک، اور نہیں کی جائے گی ان کے نزدیک. بھائی ہمارے لیے صغیرہ ہے تو اب بھلے وہ سیبہ ہو ولایت اجبار حاصل ہوگا. صغیرہ ہونا ضروری ہے ولایت اجبار کے لیے، اور ان کے یہاں سیبہ اگر ہو گئی تو اب جبر نہیں کر سکتا. تو اب صغیرہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوگا، اور سیبہ جب ہو گئی تو ان کے یہاں ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا. ثم عندنا، یہ بات سمجھ شریف میں آ گئی پوری. آگے الگ بات. ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار. ہم احناف کے نزدیک پھر ہر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے. ہمارے یہاں ہر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہے؟ صفحہ پلٹنا ہوگا. چلے صفحہ پلٹی. ہاں. وعند الشافعی الولی المجبر لیس الا الاب والجد، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ولی مجبر ولی نہیں ہے مگر باپ اور دادا، یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ولی مجبر سمجھتے ہیں یعنی جس کو ولایت اجبار حاصل ہے، جبر کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ بچی کو اپنی لڑکی کو مجبور کر سکتا ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو ولایت اجبار حاصل ہے، اور ہم احناف کے یہاں ہر ولی کو ولایت اجبار
حاصل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے یہاں اوئے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ہر ولی کو ولایتی اجبار حاصل ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو ولایت اجبار حاصل ہے، اس کے علاوہ کو ولایت اجبار حاصل نہیں. سمجھ شریف میں بات مکمل طور پر آ گئی. ماشاء اللہ. آگے دیکھیے کہ کون سا؟ ہمارے یہاں ہر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، یعنی ہر ولی اپنی صغیرہ بچی پر جبر کر سکتا ہے، مجبور کر سکتا ہے، مگر امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک صرف باپ اور دادا مجبور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. سبحان اللہ. بات ختم ہوئی. آگے دیکھیے. وَسَمْتُهَا وَزَحْكُهَا وَبُكَاؤُهَا بِلَا صَوْتٍ إِذْنٌ وَمَعَهُ رَدٌّ حِينَ اسْتِئْذَانِهِ أَوْ بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهَا بِشَرْطِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجِ لَلْمَهْرِ فِيهِمَا هُوَ الصَّحِيحُ. کیا مطلب؟ ایک الگ مسئلہ دیکھیے. اب اجازت لینے گئے لڑکی سے اور وہ کیا کر دی؟ خاموش رہی. ترجمہ دیکھیے، پہلے ترجمہ دیکھیے. ترجمہ دیکھیے. وہ سمتوا، اور اس کا خاموش رہنا. وہ ضحکوا، اور اس کا ہنسنا. کس کا؟ لڑکی کا. وہ بکا ہوا، اور اس کا رونا بغیر آواز کے. بغیر آواز کے بس آنسو موسلا دھار بارش کی طرح گر رہا ہے، آواز نہیں ہے. اذن اجازت ہے. وَمَعَهُ رَدٌّ، وَمَعَهُ اور آواز کے ساتھ ہو تو رد ہے. حِينَ اسْتِئْذَانِهِ، جس وقت کے اس سے اجازت لیا، جس وقت کے اس سے اجازت لے، یا اس کی طرف خبر کے پہنچنے کے بعد، جب کہ اس سے اجازت لے، پہنچنے کے بعد. بشرط تسمیت الزوج، زوج کے نام لینے کے شرط کے ساتھ. دونوں میں مہر کا تذکرہ شرط نہیں. للمہر فیما، دونوں میں مہر کا تذکرہ شرط. ہوا صحیح، یہی صحیح ہے. یہی کیا مطلب؟ بالغہ لڑکی ہے جی، بالغہ بیٹی ہے، ولی اس سے اجازت لینے کے لیے گیا، بیٹی میں تیرا نکاح وہ فلاں عالم کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، اجازت ہے. بچی خاموش رہی جی، وہ بالغہ لڑکی خاموش بیٹھی رہی. باپ نے اجازت لی، بھائی نے اجازت لی، وہ ہنسنے لگی، وہ یا پھر بغیر آواز کے رونے لگی، بغیر آواز کے. اب مانا یہ جائے گا کہ اجازت ہے جی. مشہور بات ہے السکوت کالرضا، خاموش رہنا رضامندی کی علامت ہے. خاموش رہنا. بیچاری سے اجازت لینے گئے باقرہ بالغہ سے، وہ چپ چاپ رہی یا ہنس دی خوشی سے، واہ میرا باپ تو مجھ کو شادی کا لائق مان لیا، خوشی ہو گئی، خوشی ہو گئی، لڈو پھوٹنے لگ گئے جی. اب خوشی میں ہنس دی یا پھر رونے لگ گئی، اب مجھے تو میرے باپ کے گھر سے الگ ہونا پڑے گا، اب مجھے سسرال جانا پڑے گا. گھبرا کر کے رونے لگ گئی. تو اس کا یہ ہنسنا، یہ خاموش رہنا اور اس طرح رونا،
یہ کیا ہے؟ اجازت ہے، رضامندی کی علامت ہے۔ جی خاموش رہنا اجازت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باقرہ سے اجازت کس طرح لی جائے، جبکہ وہ عموماً ایسے موقع پر خاموش رہتی ہے، شرماتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اس کی خاموشی ہے۔ باپ یا بھائی اگر اپنی کنواری لڑکی سے اجازت مانگنے جائے تو وہ کہے گی کیا؟ ہاں ٹھیک ہے ابا بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے کو اس طرح سمجھ لی، ایسا بولے گی؟ شرما جائے گی، شرما کر کے خاموش رہے گی، یا ہنس دی، خوشی ہو گئی، اس کو خوشی ہو گئی، واہ میں شادی کے لائق ہو گئی، یا پھر رونے لگ گئی۔ رونے کیوں لگی؟ کہ اب مجھے میرے ابا حضور کی بارگاہ سے دور جانا پڑے گا، اب وہ محترم نہ جانے کہاں لے جائیں گے، لندن یا امریکہ، افریقہ، روس، جاپان۔ ہاں جی، تو اب اس طرح رونا یہ بھی رضامندی کی علامت ہے۔ مگر سنیے کبھی کوئی مذاق اڑانے کے لیے بھی ہنستی ہے، او دیکھو میرا ابو کس کے ساتھ میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہوئے ہنس دی، تو پھر وہ ہنسی اجازت نہیں، وہ ہنسی قرینہ بھی دیکھا جائے گا۔ سمجھ شریف میں پوری بات آ گئی، تو اب تفسیر دیکھیے۔ کہتے ہیں ہوا صحیح، یہی صحیح ہے، یعنی مہر کا تذکرہ۔ اچھا یہ بات اور سنیے، شوہر کا نام لینا شرط ہے کہ میں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، اس کا نام لے۔ کیا نام ہے بولے تو آپ لوگ، کون کس کو چاہتے ہیں؟ کیا طارق بھائی؟ بیٹی میں تمہارا رشتہ وہ عزیزم طارق سے کرنے جا رہا ہوں، نام لینا ضروری ہے، مہر کا تذکرہ ضروری نہیں، مہر کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، لیکن نام لینا شرط ہے، تاکہ بچی اچھی سے سمجھ جائے کہ کس کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، تو وہ خاموش رہے گی یا روئے گی یا ہنسے گی۔ الضمیر فی سمتها راجع الی البکر البالغہ، آپ نے پڑھا نا، سمتها اس کا خاموش رہنا، آپ لوگوں نے پڑھا نا سمتها اس کا خاموش ہونا، تو ہاں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الضمیر فی سمتها، ضمیر سمتها میں جو ہاں ضمیر ہے لوٹ رہی ہے باقرہ بالغہ کی طرف، یعنی باقرہ بالغہ کا خاموش رہنا اجازت ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحَكَتْ كَانَ رِضًا، کہتے ہیں تو جب باقرہ بالغہ سے ولی اجازت لے، باقرہ بالغہ سے، پھر وہ خاموش رہی، فسکتت تو وہ خاموش رہی، اور ضحکت یا ہنس پڑی، کانا رضان تو اس کا خاموش رہنا، اس کا ہنسنا رضامندی ہوگی۔ وَإِذَا بَلَغَ إِلَيْهَا خَبْرُ نِكَاحِهَا فَسَكَتَتْ فَهُوَ رَضَاءٌ، اور جب اس کو اس کے نکاح کی خبر پہنچی، اور جب اس کو اس کے نکاح کی خبر پہنچی، فَسَكَتَتْ تو وہ خاموش رہی، فَهُوَ رَضَا تو وہ رضامندی، السکوت کالرضا۔ لیکن تشترط تسمیۃ الزوج، لیکن اس میں شوہر کا نام لینا شرط ہے، لیکن شوہر کا نام لینا شرط ہے۔ حتیٰ لو لم یذکر الزوجہ فسکوتها لا یکون رضا، یہاں تک کہ اگر شوہر کا نام نہیں لیا گیا یا نہیں لیا، یہاں تک کہ اگر نہیں لیا تو اس کی خاموشی رضامندی نہیں ہوگی، نہیں لیا تو اس کا چپ رہنا
رضامندی، ولا یشترط ذکر المہر، اور مہر کا ذکر شرط نہیں۔ جب اجازت لینے جائیں یا خبر پہنچے تو اس وقت مہر کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن شوہر کا نام لینا ضروری ہے تاکہ بچی یقینی طور پر پہچان سکے کہ کس کے ساتھ میرے ابا، یہ میرا ولی، یہ میرا بھائی میرا رشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ وَلَوْ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ اقرب فَرِضَاؤُهَا بِالْقَوْلِ كَالسَّيِّبِ، اور اگر اس سے اجازت لے ولی اقرب کے علاوہ، اور اگر اس سے اجازت لے، اس سے اجازت لے اس اللہ، اور اگر اس سے اجازت لے ولی اقرب کے علاوہ تو اس کی رضامندی قول سے ہوگی۔ رضامندی قول سے ہوگی، قول سے، قول سے مطلب کہنے سے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں راضی ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کہتی ہے تو نہیں۔ کالسیب، سیب کی طرح، سیب کی یعنی اگر سیبہ، دیکھیے باقرہ کنواری لڑکی ہوتی ہے نا، وہ شرمیلی ہوتی ہے، وہ تھوڑی شرم و حیا رکھتی ہے، وہ جلدی ہاں ہوں نہیں بولے گی، لیکن جو شادی شدہ ہے وہ کچھ بے شرم ہو جاتی ہے۔ جی بہت سارے معاملات میں کنواری لڑکی کسی سے جلدی مذاق نہیں کرے گی، کوئی انسن نہیں بکے گی، لیکن شادی ہونے کے بعد اللہ رحم فرمائے کچھ بھی بولتی ہے۔ تو اب باقرہ کنواری لڑکی ہے، اپنے قریب کے رشتہ داروں سے شرمائے گی، باپ سے شرمائے گی، بھائی سے شرمائے گی، بھتیجا سے شرمائے گی، ہے نا۔ لیکن اگر دور کا کوئی اسے اجازت لینے آیا، اس کا بہنوی، آپ کا بہنوی آپ سے اجازت لینے آیا، میں اس کو ساڑھو بنانا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ بہنوی سے شرمائیں گے نہیں، بولے وہ میرے لائق ہے، میں کیا ماشاءاللہ دیکھو ان کو کتنی خوبصورت ہوں، پھر عالمہ فاضلہ ہوں، اور آپ مجھ سے اس کس کو بولتے اس کو پھٹیچر، آوارہ، لفنگا، لوفر، اس سے میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہنوی کو کنواری لڑکی شرمائے گی نہیں، کہہ دے گی، جس طرح کے شادی شدہ لوگ نہیں شرماتی ہے۔ کالسیب، سیب کی طرح۔ اے لو استأذن الاجنبی او ولی بعید فالرضا لا یکن الا بالقول، یعنی اگر اس سے اجازت لے اجنبی، اس سے رے بھائی، اس کی نہیں، اس سے اجنبی، اوپر لکھا کل قاضی، او ولی بعید، یا ولی بعید، دور کا ولی، تو رضامندی نہیں ہوگی مگر قول سے۔ کما فی السیب، جیسا کہ سیبہ میں، سیبہ شادی شدہ میں رضامندی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے سے، وہ کہے کہ میں رضامند ہوں تو رضامندی، منع کر دے تو منع۔ اسی طرح اگر باقرہ ہے، کوئی اجنبی اسے اجازت لینے گیا ہے، تو اب اس کے چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوگی بلکہ اس کے قول سے ہوگی۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ چپ رہنا رضامندی کی علامت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ شرمیلی ہوتی ہے، لیکن اجنبی سے وہ شرماتی نہیں ہے، تو پھر وہاں چپ رہنا رضامندی کی علامت نہیں۔ وَالزَّائِلُ بُكَارَتُهَا، بس 2 لائن، وَالزَّائِلُ بُكَارَتُهَا بِوَثَابَةٍ او حیض او جراحة او تعنیس او زنا بکر حکمن۔ دیکھیے گا باقرہ اور سیبہ پڑھے نا آپ لوگ، باقرہ کا ایک معنی جس کی پردہ بکارت زائل نہیں ہوئی، اور سیبہ نکاح کے سبب جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا، ہے نا۔ اب وہ زائل بکارت بِوَثَابَةٍ، کودنے کے سبب سے
جس کی پردے بکارت زائل ہے. یہ کودنے کے سبب سے جس کی پردے بکارت زائل ہے. اچھل کودنے سے بھی، دوڑنے سے بھی، چھلانگ لگانے سے بھی پردے بکارت زائل ہو جاتی ہے. اب کودنے کی وجہ سے اگر پردے بکارت زائل ہو گئی تو اس کو باقرہ کہیں گے کہ سیبہ کہیں گے؟ مسئلہ دیکھیے. اور کودنے کے سبب جس کی پردے بکارت زائل ہو گئی، یا حیض کے سبب، یا بین سطور نیچے لکھا ہے کثرت ہی و شدت ہی فإن مجرد الحیض فلا یکون مزیلا للبکارت. بہت زیادہ حیض کا خون آتا ہے، بہت سختی سے آتا ہے، تو اس کی سبب سے بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے. اور کم کم آئے جس طرح آنا چاہیے تو اس سے نہیں ہوتا ہے. سمجھ شریف میں یا زخم کے سبب اور جراحت یا اور تعنیس یا عمر دراز ہو جانے کے سبب، زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے بھی پردے بکارت زائل ہو جاتی ہے. یا زنا سے بکر حکمن، تو وہ حکمن باقرہ ہے، وہ باقرہ ہی کے حکم میں ہے، اس کو شادی شدہ نہیں کہا جائے گا. اگر زنا کی وجہ سے آر پار بھی ہو گیا ہے الیاذ باللہ پردے بکارت زائل، تب بھی اس کو باقرہ ہی کہا جائے گا، اس کو شادی شدہ نہیں کہا جائے گا. حکمن اے لہا حکم البکری فی انا سکوت الرضا، یعنی حکمن یعنی کیا کہا جائے گا اس کو؟ شرعاً یہ بھی حقیقی باقرہ کے حکم میں ہے. یہ بھی کماری لڑکی ہی کے حکم میں، کس معاملہ میں؟ فی انا سکوت الرضا، اس معاملہ میں کہ ان کا چپ رہنا رضامندی ہے. کودنے کی وجہ سے پردے بکارت زائل ہو گئی ہے، زیادہ حیض آنے کی وجہ سے، عمر دراز ہو جانے کی وجہ سے، یا زانیہ ہو جانے کی وجہ سے، تب بھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ باقرہ. لہذا اس سے اگر اجازت لینے آئے اور وہ بیچاری خاموش رہی تو اس کا خاموش رہنا رضامندی کی علامت ہے. ماشاء اللہ، بس کر دیں. حالانکہ ایک دو سطر پڑھ لیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی. ہاں، وَقَوْلُهَا رَدِدْتُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ سَكَتِّ. ہاں بس چلیے بھی دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ، خدا حافظ. کل اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.